सूडान सोने की पैदावार में अफ्रीका में साउथ अफ्रीका और घाना के बाद तीसरे नंबर पर है। सूडान की 70% एक्सपोर्ट्स का इन्हिसार सोने पर है। ये सोना बड़े इंडस्ट्रियल ऑपरेशन से नहीं निकलता, बल्कि 85% सोना स्मॉल स्केल माइनिंग से निकलता है। ऑफिशियल फिगर के मुताबिक पिछले साल 65 टन सोना सूडान से निकला था, जबकि असल अंदाजे के मुताबिक जो सोना निकला है वो इससे कहीं ज़्यादा है। एक टन सोने की कीमत $60 मिलियन है। ज़्यादातर सोना पैरामिलिट्री फोर्स RSF गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर स्मगल करती है। सूडान के पास ये सोने के ज़खायर रेड सी की पहाड़ियों, न्यूबा के पहाड़ों और दारफोर में मौजूद हैं। इसके अलावा सूडान में कॉपर भी पाया जाता है, जो कि रेड सी की पहाड़ियों और न्यूबा के पहाड़ों में मौजूद है। कॉपर भी बहुत कीमती है क्योंकि ये AI में इस्तेमाल होता है और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी है। इनके अलावा यूरेनियम, आयरन और रेयर अर्थ्स के ज़खायर भी सूडान में मौजूद हैं। और सबसे बढ़कर सूडान के पास पानी का कुदरती ज़ख़ीरा मौजूद है। नीला और सफ़ेद दरियाए नील खर्तूम में मिलता है। दरियाए नील ज़राअत के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की पैदावार के लिए बहुत ज़रूरी है। 60% दरियाए नील सूडान में है। सूडान के साउथ रीजन में तेल के ज़खायर भी मौजूद हैं। सूडान रेड सी पर वाक़या है। सूडान के साथ 750 किलोमीटर रेड सी का साहल लगता है, जहां से दुनिया की 10% तजारत गुज़रती है। इतने वसाइल और स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस होने के बावजूद भी सूडान के लोग टेंटों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ख़ुराक की कमी का शिकार हैं और आपस में लड़कर मर रहे हैं। ये सारे मसाइल कैसे पैदा हुए, आइए तफसील से समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 1956 में सूडान ने मिस्र और इंग्लैंड से आज़ादी हासिल की। आज़ाद होने के 2 साल बाद ही मिलिट्री डिक्टेटर ने सूडानी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। तब से लेकर आज तक मिलिट्री डिक्टेटर्स ने सूडानी हुकूमतों का तख्ता उलटना सूडान का एक कौमी वतीरा बना दिया है। 35 मरतबा सूडानी हुकूमतों का तख्ता उलटने की कोशिश की गई, जिनमें से 6 मरतबा कामयाबी के साथ सूडानी हुकूमतों को घर भेजा गया। 1958, 1969, 1985, 1989, 2019 एंड फाइनली 2021। जिस करब, तकलीफ़, दर्द और कत्लो गारत से सूडान के लोग गुज़र रहे हैं, इसका तल्लक 1989 से है। 1989 में उमर अल बशीर ने तख्त संभाला और 30 साल बाद 2019 में जब तख्त छोड़ा तो 2 ग्रोहों को इतना ताकतवर कर दिया कि वो दोनों ग्रोह आज सूडान पर अपना तसल्लुत जमाने, सूडान के वसाइल पर अपना कब्ज़ा करने और सूडान पर अपना इक़्तिदार जमाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। एक है सूडान आर्म्ड फोर्सेस SAF। ये सूडान की रेगुलर आर्मी है। इसका सरबराह है फतेह अल बुरहान। इसके मद्दे मुकाबल है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF। ये पैरामिलिट्री ग्रुप है। इसका सरबराह मोहम्मद हमदान दगालो, इसे हमैती भी कहते हैं। सूडान की आज़ादी से लेकर खर्तूम और दारफोर के सरकारी ओहदेदारान खुद तो मदनियात और ज़राअत से खूब फ़ायदा उठाते, लेकिन आम आवाम कसम पुरसी और तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजारते। 2003 में बागियों ने बगावत कर दी और हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया, लेकिन जंग की बाकायदा शुरुआत की 2 वजूहात बताई जाती हैं। पहली ये कि बागियों ने जबल मारा पहाड़ों के एक गाँव में सरकारी बिल्डिंग को निशाना बनाया और ख़ुद को सूडान लिबरेशन आर्मी बताया, और दूसरी ये कि सूडान के शहर एल फैशर पर बागियों ने हमला कर दिया और सरकारी एयरक्राफ्ट को एयरपोर्ट पर निशाना बनाया। इन हमलों ने सूडान की हुकूमत को खर्तूम शहर में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बशीर ने इन बागियों को ख़त्म करने के लिए सिर्फ मिलिट्री की ताकत पर इन्हिसार नहीं किया, बल्कि अरब जंगजुओं की एक तंजीम बनाई जिसे जंजवीद का नाम दिया।
درفور میں اس تنظیم اور آرمی نے مل کر آپریشن کیا جس میں 4 لاکھ لوگ مارے گئے اور 30 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے۔ بشیر چونکہ آرمی کے ذریعے ہی طاقت میں آیا تھا اور اس کو یہ اندازہ تھا کہ آرمی کسی وقت بھی میری حکومت کو گھر بھیج سکتی ہے، تو یہاں اس نے کو پروفنگ سٹریٹجی کھیلی، یعنی اس سوڈان آرمڈ فورسز کے مد مقابل اس جنجوید گروپ کو مزید طاقتور کرنا شروع کیا تاکہ دونوں کے درمیان طاقت کا ایک بیلنس ہو سکے اور سوڈان آرمڈ فورسز میری حکومت کو گھر نہ بھیج سکے۔ 2013 میں اس جنجوید گروپ کو مزید آرگنائز کر کے ریپڈ سپورٹ فورسز کا نام دے دیا گیا۔ اس کا سربراہ محمد حمدان دگالو، جسے حمیتی بھی کہتے ہیں، بشیر اسے اپنا محافظ اور سب سے زیادہ قابل بھروسہ آدمی سمجھتا تھا۔ ریپڈ سپورٹ فورسز کا مقصد بشیر کی جان کی حفاظت کرنا، اس کے خلاف بغاوت کو بے دردی سے کچلنا اور ملٹری کے مد مقابل طاقت کا توازن قائم رکھنا تھا۔ 2010 تک سونے کا سوڈان کی اکانومی میں اتنا عمل دخل نہیں تھا۔ سونے کی قدر و قیمت اس وقت بڑھی جب 2011 میں ساؤتھ سوڈان سے علیحدہ ہو گیا اور اپنے ساتھ 75% تیل کے ذخائر بھی لے گیا۔ نوجوانوں نے اپنے روزگار کے لیے سونے کی تلاش شروع کر دی اور نارتھ درفور کے علاقے جبل عامر میں سونے کے بہت سے ذخائر تلاش کر لیے۔ یہ سونا مقامی حکومتیں نکالتیں اور مقامی حکومتیں ہی کمپنیز کو اجازت دیتیں اور فیس جمع کرتیں۔ سینٹرل گورنمنٹ نے اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھا کہ یہ آزادی انہیں بغاوت پر نہ ابھار دے، اس لیے انہوں نے سونے کے ذخائر بات چیت کے ذریعے اپنے کنٹرول میں کرنے چاہے، لیکن جب بات نہ بنی تو ریپڈ سپورٹ فورسز نے طاقت کے زور پر سونے کے ذخائر اپنے قبضے میں کر لیے۔ 2017 سے اس سونے پر RSF کا قبضہ ہے اور RSF کی سرپرستی میں الجنید کمپنی سونا نکالتی ہے۔ الجنید کمپنی کا مالک حمیتی کا چھوٹا بھائی ہے۔ اس سونے کی سرپرستی کی وجہ سے حمیتی سوڈان کا طاقتور ترین اور با اثر ترین شخص بن گیا۔ 2016 اور 2017 کے دوران RSF کے 40,000 فائٹرز گلف سٹیٹس کی مدد کے لیے بھیجے گئے۔ RSF کے فائٹرز سعودی عرب کے بارڈر پر یمن کے خلاف بھی لڑتے رہے اور اس کے علاوہ 2019 میں 1,000 RSF کے فائٹرز لیبیا میں لیبین نیشنل آرمی کی مدد کے لیے بھیجے گئے۔ 2019 میں بشیر کی حکومت کے خلاف دھرنے اور احتجاج شروع ہو گئے۔ لوگوں نے جمہوریت کے حق میں نعرے لگانے شروع کر دیے۔ شروع میں دھرنوں پر کریک ڈاؤن کیا گیا، جس سے عوام کا جذبہ جمہوریت کے لیے اور زیادہ بھڑک اٹھا۔ ریپڈ سپورٹ فورسز RSF، سوڈان آرمڈ فورسز SAF دونوں نے مل کر بشیر کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور بشیر کو گرفتار کر لیا۔ مغربی ممالک اور عرب ریاستوں نے سوڈان پہ دباؤ ڈالا کہ پاور شیئرنگ ایگریمنٹ مان جاؤ۔ اس پاور شیئرنگ ایگریمنٹ میں یہ طے پایا کہ احتجاج کرنے والے اور ملٹری ٹرانزیشنل کونسل کا حصہ ہوگی۔ ملٹری 21 ماہ حکومت کرے گی اور احتجاج کرنے والے 18 ماہ حکومت کریں گے۔ برہان سربراہ، حمیتی ڈپٹی۔ اس ایگریمنٹ پر عمل کرتے ہوئے کونسل نے حمدان کو پرائم منسٹر بنا دیا۔ کئی بار ملٹری انٹرونشن کے بعد حمدان نے آخرکار 2022 میں استعفیٰ دے دیا، جس سے برہان سوڈان کا لیڈر بن گیا اور حمیتی کی قسمت کا فیصلہ برہان کے رحم و کرم پر تھا۔ USA، UK اور سعودی عربیہ نے ایک بار پھر زور دے کر ڈیل کرنے کے لیے کہا۔ 5 دسمبر 2022 میں برہان، حمیتی اور پولیٹیکل پارٹیز نے یہ ڈیل کی کہ اپریل 2023 میں ایک نئی سویلین حکومت بنے گی، لیکن یہ دونوں اس ڈیل کے اہم نکات پر راضی نہ ہوئے۔ اس ڈیل کے مطابق RSF نے SAF کا حصہ بننا تھا اور حمیتی کی طاقت کو کم کرنا تھا۔ SAF اس پروسیس کو 2 سال میں کمپلیٹ کرنا چاہتی تھی،
جبکہ RSF اس کے لیے 10 سال مانگتی تھی۔ 15 اپریل 2023 میں خرطوم شہر میں دھماکے ہوئے اور دونوں گروہوں کے درمیان گولیاں چل گئیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو الزام دیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ RSF کے پاس تقریباً 1,20,000 فائٹرز ہیں۔ یہ سارے سوڈان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جدید جنگی آلات ان کے پاس نہیں ہیں۔ اس کے برعکس ٹویوٹا لینڈ کروزر اور ہلکس 4x4 ہے، جس پر مشین گنز، اینٹی ٹینک ویپنز، راکٹ لانچرز اور چھوٹے ہتھیار ہیں۔ SAF کے پاس 1,00,000 فائٹرز ہیں اور ان کے پاس ایئر فورس اور اپنے اسلحے کی فیکٹریاں موجود ہیں۔ RSF کو UAE، رشیا اور ویگنر گروپ سپورٹ کرتا ہے، جبکہ SAF کو USA، سعودی عربیہ اور ایجپٹ سپورٹ کرتا ہے۔ ویگنر گروپ رشیا کا پرائیویٹ ملٹری گروپ ہے جو دوسرے ملکوں میں رشیا کے مفادات کے لیے لڑتا ہے اور رشیا کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ یہ گروپ سوڈان میں RSF کے فائٹرز کو ٹریننگ دیتا ہے اور RSF کو سونا سمگل کرنے میں رشیا اور دبئی میں RSF کی مدد کرتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 90% سوڈان کا سونا سمگل ہوتا ہے، جو کہ $13.4 بلین کا ہے۔ سوڈانی حکومت نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں دبئی کے خلاف یہ کیس کیا کہ دبئی سوڈانیز لوگوں کے جینوسائیڈ میں برابر کے شریک ہیں۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ رولنگ دی کہ یہ معاملہ ہماری جورسڈکشن میں نہیں ہے۔ دبئی RSF کو اس لیے سپورٹ کرتا ہے کہ دبئی سوڈان کا سونا چاہتا ہے، جبکہ رشیا RSF کو اس لیے سپورٹ کرتا ہے کہ وہ سونے کے ساتھ ساتھ ریڈ سی پر اپنی ملٹری بیس بنانا چاہتا ہے۔ 2.5 سال کی اس خانہ جنگی کے دوران 1.5 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں اور 12 ملین لوگ بے گھر ہیں۔ تو جہاں پر دو گروہ طاقت کے حصول کے لیے اور سوڈان کے وسائل پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں، وہاں پر غیر ملکی طاقتیں بھی اپنے اپنے معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے انہی دو گروہوں کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے میرے گھر میں رستے بنا لیے۔ تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمر البشیر ملٹری کے مد مقابل RSF کو کھڑا نہ کرتا تو شاید سوڈان کے لوگ جمہوریت کو لانے میں ناکام رہتے، لیکن اس طریقے سے لڑ کر نہ مرتے۔ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ یعنی اگر عام شخص غلطی کرتا ہے تو اس کا خمیازہ قوم کو نہیں بھگتنا پڑتا، لیکن اگر حکمران غلطی کرتا ہے تو اس کا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ میری رائے ہے، اگر آپ کی اس سے مختلف ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔